السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 7 جولائی 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز بلیٹن اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو میرے چینل سے روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے ریال کا ریٹ کی ویڈیو بھی ملا کرے گی۔ اگر آپ اس حوالے سے معلومات چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جدہ حرمین ٹرین کی راہ میں رکاوٹیں، مقام کرما اور مدینہ منورہ کے درمیان حرمین ٹرین کے تجرباتی سفر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ جدہ میں حرمین ٹرین چلانے کا پروگرام 5 مقامات پر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار ہے۔ جدہ ٹرین اسٹیشن کے حال مسافر حال تیار ہو چکے ہیں، البتہ کثیر منزلہ پارکنگ، مسجد، مسافر پلیٹ فارم اور ریلوے لائن کا ایک حصہ اور لاجسٹک امدادی مراکز پر کچھ کام ابھی باقی ہے، جس کی وجہ سے مکہ حرمین ٹرین کو شروع نہیں کیا جا سکا۔ اشتہارات کے ذریعے تارکین کے لیے روزگار۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے واضح کیا کہ سعودی عرب میں خالی آسامیوں سے متعلق سوشل میڈیا پر اشتہارات کے ذریعے تارکین کو ملازمت دینے کی اجازت نہیں۔ وزارت محنت سے دریافت کیا گیا تھا کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر اشتہار دے کر سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو ملازم رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے سرکاری موقف کیا ہے؟ وزارت محنت نے واضح کیا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی ایک کمیونیکیشن کمپنی میں خالی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے اردن میں اشتہار جاری کیا گیا۔ یہ غیر قانونی عمل ہے۔ سعودی عرب میں ماہر سعودی کثیر تعداد میں موجود ہیں، وہ ملازمت کے بجا طور پر حقدار ہیں۔ سعودیوں کو بے روزگار چھوڑ کر اردنیوں کو روزگار نہیں دیا جا سکتا۔ سعودی عرب کے زر مبادلہ میں ریکارڈ اضافہ۔ 2018 ماہ مئی کے اختتام پر بیرون مملکت زر مبادلہ کی رقم 651.86 ارب ریال ہو گئی۔ اپریل کے آخر میں یہ رقم 641.47 ارب ریال تھی۔ 10.19 ارب ریال کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اگست 2016 کے بعد سعودی عرب کے بیرون مملکت اثاثوں میں ریکارڈ اضافہ مانا جا رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی سے لیے گئے ہیں۔ 7 لاکھ غیر ملکی لیبر مارکیٹ سے خارج۔ 2017 سے لے کر اب تک 7.2 لاکھ سعودی لیبر مارکیٹ سے نکل گئے۔ 79,000 سعودی ملازم لیبر مارکیٹ میں شامل ہوئے۔ دوسری جانب 2018 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام پر سعودیوں پر بے روزگاری کی شرح 12.9% تک پہنچ گئی۔ 1.07 ملین سعودی روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ایک ہفتے میں 10,913 مشکوک افراد گرفتار۔ سعودی امن عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران 10,913 افراد کو مشکوک حالت میں گرفتار کیا گیا۔ 3,585 فوجداری کے مقدمات درج کیے گئے۔ 841 مقدمات امن عامہ کی خلاف ورزی کے تھے، جبکہ 4,687 گرفتاریاں شک و شبہ کی بنیاد پر عمل میں آئیں۔ 7 مشین گنیں، 13 بندوقیں، 1,739 کارتوس، 91 پستول اور 73 سادہ ہتھیار ضبط کیے گئے۔ 852 شراب کی بوتلیں، 59 شراب کے گیلن بھی ضبط کیے گئے، جبکہ 3,287 نشہ آور گولیاں اور 756 حشیش کی گانٹھیں پکڑی گئیں۔ مراکش میں سعودی کے ہاں چوری کرنے والے گرفتار۔ مراکش کے متعلقہ حکام نے شہر کی اعلیٰ ہوٹل میں قیام پذیر سعودی شہری کی قیمتی گھڑیاں، بینک کارڈز اور نقدی چرانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ واردات کرنے والوں نے نجی دستاویزات اور ملبوسات کا بیگ بھی چوری کیا تھا۔ چوری کرنے والے عمر کے چوتھے عشرے میں ہیں، انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ مسروقہ اشیاء بھی برآمد ہو گئیں۔ چوری کی واردات کرنے والے الجزائری مراکش میں غیر قانونی طریقے سے مقیم تھے۔ سعودیوں کی اجتماعی برطرفی پر پابندیاں۔
وزارت محنت و سماجی بہبود نے نجی اداروں پر پابندی عائد کی ہے کہ سعودی ملازمین کی اجتماعی شکل میں برطرف کرنے سے 60 روز قبل وزارت کو مطلع کیا جائے۔ اس پابندی کا مقصد لیبر مارکیٹ سے سعودیوں کو خارج کرنے کی رفتار کو سست کرنا ہے۔ اسی اثناء وزارت محنت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نجی اداروں میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کی تقرری کی پالیسی برقرار ہے اور برقرار رکھی جائے گی۔ سعودی ملازمین کی تعداد بڑھانے اور سعودیزیشن کی پالیسی کے نفاذ کے لیے نئے طور طریقے اپنائے جائیں گے۔ لوٹ مار کرنے والے 2 پاکستانیوں کے سر قلم۔ مقامی حکام نے قتل و غارت گری، چوری اور رہزنی کے لیے گروہ تشکیل دینے والے 2 پاکستانیوں کو ریاض میں سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ پاکستانی شہری آدم خان، ایاس خان اور اسد محمد یوسف جان نے قتل و غارت گری، چوری اور لوٹ مار کے لیے گروہ تشکیل دیا تھا۔ یہ دونوں غیر ملکیوں کو چکمہ دے کر بلاتے، انہیں قتل کر کے لوٹ لیتے اور ان کی لاشیں پھینک دیتے تھے۔ سیکیورٹی فورس نے مختلف رپورٹوں کے تناظر میں ان دونوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ پوچھ گچھ پر ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ الزامات ثابت ہونے پر دونوں کو حد الحرابہ کی سزا سنا دی گئی۔ اپیل کورٹ نے سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ قطر جانے والوں کی تعداد میں 40% کمی۔ CNBC امریکی چینل نے بتایا کہ سال رواں کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران قطر جانے والوں کی تعداد میں 40% کمی واقع ہوگی۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ خالی خالی نظر آنے لگا۔ نجی ادارے بیٹھتے جا رہے ہیں، بیشتر بڑے ریستوران اور دکانیں بند ہو رہی ہیں۔ ہوٹلوں نے خلیجی اور عرب بائیکاٹ کے باعث دسیوں کارکنان کی چھٹی کر دی ہے۔ بچوں کے لیے خطرناک ویڈیو گیمز کیا ہیں؟ نوجوانوں کے امور و مسائل کے ماہر حمد بن مشخص العتیبی نے واضح کیا کہ خاندان کی تباہی کا باعث بننے والا سب سے بڑا خطرہ والدین کا جدید ٹیکنالوجی کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ والدین تبدیلیوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ اولاد کو خطرات سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر نہیں اپناتے۔ بچے ویڈیو گیمز میں لگ جاتے ہیں اور کوئی ان پر روک ٹوک نہیں ہوتی۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ویڈیو گیم کے فوائد اور نقصانات بھی ہیں۔ اگر منفی پہلو چھا جائیں تو ایسی صورت میں ویڈیو گیمز ذہنی، عقلی اور سماجی صحت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ خروج عہدہ کی مدت میں توسیع ابشر سسٹم سے ممکن نہیں۔ جوازات تعطیلات پر جانے والے تارکین کے خروج و عہدہ کی مدت میں ختم ہونے پر اس میں اضافہ جوازات کے ابشر سسٹم سے ممکن نہیں۔ مدت میں اضافے کے لیے وزارت خارجہ کی منظوری حاصل کرنا لازمی ہے۔ مدت میں اضافہ جوازات نہیں کر سکتا بلکہ وزارت داخلہ ہی اس کا اضافہ کرنے کا مجاز ہے۔ جوازات کی جانب سے ٹویٹر پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا، ابشر سسٹم میں ایسی کوئی سہولت نہیں کہ چھٹی جانے والے تارکین یا ان کے اہل خانہ کے ویزے کی مدت میں توسیع کی جا سکے۔ ایگزٹ ری انٹری کی مدت میں توسیع جوازات کے اختیار میں نہیں۔ اس حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے پوچھا کہ چھٹی پر جانے والے کارکن کا 1 ماہ کا خروج عہدہ ویزا لگا دیا گیا ہے جو سسٹم کے ذریعے جاری ہو چکا ہے۔ خروج عہدہ کی مدت کو ابشر سسٹم کے ذریعے بڑھا کر 4 ماہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے ذمہ دار نے کہا کہ ابشر کے ذریعے صرف خروج عہدہ لگایا جا سکتا ہے اور ایک دفعہ ویزا جاری ہونے کے بعد اس کی مدت میں اضافہ ممکن نہیں۔ بن لادن گروپ کی تنظیم نو خاندان 63.8% شیئرز کا مالک۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ بن لادن گروپ کی تنظیم نو ہوئی ہے، اس سے جمود ٹوٹے گا اور نئی زندگی پیدا ہوگی۔ بن لادن خاندان کے 15 افراد 63.8% شیئرز کے طور پر گروپ میں حصہ لیں گے۔ باقی ماندہ 36.2% شیئرز کی مالک وزارت خزانہ کے ماتحت کمپنی الصدامہ ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گروپ کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے تنظیم نو کی گئی ہے۔ بچوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے والا نوجوان گرفتار۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ سیکورٹی فورس نے پلے اسٹیشن کے ذریعے بچوں کے ساتھ زیادتی کا کھیل کھیلنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے احکام پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الماجب نے جاری کیے تھے۔ نوجوان پر بچوں کے ساتھ چھیڑخانی کا الزام ہے۔ پلے اسٹیشن کی مدد سے بچوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دی تھی،
جس پر معاشرے کی جانب سے سخت غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ انسداد چھیڑخانی قانون کی دفعہ 7 کے تحت اگر چھیڑخانی کا متاثرہ فریق، بچہ یا کوئی معذور ہوگا تو ایسی حالت میں چھیڑخانی کرنے والے کو 5 برس قید اور 3 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ سعودی عرب میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والی پہلی ہندوستانی خاتون۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ہندوستانی خاتون سارا شرما تھامس کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا۔ وہ پہلی ہندوستانی خاتون ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا۔ ان کا تعلق کیرلا سے ہے۔ وہ 9 برس سے الجبیل کے آرمی ہسپتال میں نرس کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ امریکی پہاڑ سے گرنے والے سعودی کو درخت نے بچا لیا۔ ایک 17 سالہ سعودی لڑکا کوہ پیمائی کے دوران امریکی ریاست کولاراڈو کے ایک پہاڑ سے پھسل کر گر گیا۔ پہلی بار 30 تا 40 فٹ نیچے آیا، پھر 15 فٹ اور اس کے بعد 10 فٹ تک پھسلتا چلا گیا۔ آخر میں درخت سے اٹک جانے پر مزید نیچے گرنے سے بچ گیا۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ سعودی لڑکے کا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 7 جولائی 2018 بروز ہفتے کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اور اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن اپلوڈ کرتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔